میں اپنی وصیتیں لکھتا ہوں نا, وصیت, بھائی اللہ نہ کرے آج اگر مر گئے تو کہاں کتنا پیسہ کس کا ہے میرے پاس, کس کی امانت ہے, کس کی زکوٰۃ ہے, کس کا صدقہ ہے, جو کہاں دینا ہے, بھائی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے اپلیکیشن میں وہ کی ہوئی ہیں, گوگل پہ اپلیکیشن ہے, پاسورڈ ہے اس کا. اس میں کیا ہے, پہلے میں ڈائریاں لکھتا تھا بیٹھ کے, وسیم بھائی کے اتنے پیسے دینے ہیں, سلیم کے اتنے پیسے دینے ہیں, ستار کے اتنے پیسے دینے ہیں, اور فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں, اور پھر یہ میرے بینک میں اتنے پیسے زکوٰۃ کے پڑے ہوئے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, یہ فلاں جگہ دینے ہیں, اتنے پیسے کسی کی امانت ہے, یہ فلاں جگہ دینی ہے, ایک ایک چیز. پھر اس میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ روزانہ بیٹھ کے, جب سے میں تلاش میں تھا کوئی ایپ آ جائے تو پتہ چلا جی ایک ایسی اچھی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے, ٹک کر کے اس میں فوراً سارا سیٹ اپ کر دیا, اس کا پاسورڈ شیئر کر دیا, اور اسی میں وصیت نامہ لکھ دیا, اور اسی کی پی ڈی ایف بھی, تاکہ اس میں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی چینجنگ کی ہے. تو پی ڈی ایف بھی, پی ڈی ایف میں تو چینجنگ نہیں ہوتی نا, تو ایسا سیٹ اپ بنا دیا. بات کیا ہو گئی, اب وصیت پر بھی عمل ہو رہا ہے. جیسے ہی اللہ نہ کرے, اللہ تو کرے گا, انا للہ تو ہوگا, لیکن ابھی فوراً نہ ہو جائے, دیر سے ہو تو زیادہ اچھا ہے, ذرا خوشی زیادہ ہوگی. صحیح ہے نا. تو انا للہ تو سب کا ہونا ہے. تو جیسے ہی انا للہ ہو جائے گا تو فوراً وہ ایپلیکیشن کا پاسورڈ 2 بندوں کو دیا ہوا ہے, بھائی یہ دیکھ لینا فلانے کے وسیم کے اتنے کبڑ, اور گھر والوں کو بتایا بھائی ان 2 سے کوئی الجھے نہیں, ٹھیک ہے نا, ان پہ میں نے اعتماد کیا ہوا ہے اور یہ قابل اعتماد لوگ ہیں. تو یہ آپ لوگ بھی کریں کہ یہ جو بتائیں گے نا یہ ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے, تو ان کی زبان پر آپ نے اطمینان کرنا ہے. ان کو بتایا یہ اپلیکیشن بھی دکھا دینا, بھائی مفتی صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے نہیں ہے, یہ سلیم. اب کوئی سلیم بن کے آ جائے بولے کہاں ہے میرے پیسے, فرضی نام بتا رہا ہوں سلیم, ہاں وہ پتہ چلا میرا کلپ چلا دیا عدالت میں, انہوں نے خود کہا تھا سلیم کے ہیں یہ. تو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. یہ بھی وصیت کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کروں, چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں, اس لیے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں, جو پیسے. کچھ دن پہلے میرے سامنے خبر آئی کہ ایک صاحب نے 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدی, 20 کروڑ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے. فائل اپنے نام کرانی تھی, اگلے دن کرانی تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ کے مجھ سے فائل لے لینا. شام کو دیا ہے, کہا کہ صبح مجھ سے فائل آ کے لے لینا. صبح سے پہلے اس اسٹیٹ ایجنٹ کو یا بلڈر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب یہ پہنچ گئے 3 دن, تو جنازے, تعزیت, کفن دفن میں فوراً تو نہیں کوئی چلا جاتا نا, اگلا بولے گا بھائی تو ادھر میت پڑی ہوئی ہے تو 20 کروڑ روپے لینے آ گئے. چوتھے دن یہ پہنچے, بھائی 20 کروڑ روپے میں نے ان کو دیے ہیں, یہ پرچی ہے, پرچی سادہ سی لکھی ہوئی تھی کوئی, اور وہ دے دو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا, آپ نے ایسے ہی لکھ دی ہو کچھ, ہمیں کیا پتا, یہ نہیں دے, وہ گئے 20 کروڑ روپے. اور وارثوں کا بھی اس لحاظ سے قصور نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی فراڈی آئے ہو, ہمیں کیا پتا, کوئی گواہ تو ہے نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ابھی 6 مہینے مزید زندہ رہے گا, جب تک فائل میرے نام نہیں ہو جاتی یہ نہیں مرے گا. اسٹیٹ ایجنٹ بھی کوئی بے دین آدمی نہیں تھا, لیکن اس کا بھی یہ خیال نہیں تھا یار شام کو میں نے فائل لی ہے, صبح کو میں دے دوں گا, اس میں کون سا. لیکن وہی بات ہے, قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں لکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پیسوں کا بڑا لین دین ہو اس کو لکھو, گواہ بھی بناؤ اس پہ, صرف ریٹن میں لانا کافی نہیں ہے, گواہ بناؤ اس پہ. 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں, 4 عورتیں بھی نہیں چلیں گی, 40 عورتیں بھی نہیں چلیں گی, عورتوں کے ساتھ 1 بندہ ہونا ضروری ہے. تو اتنا اہمیت ہے, قرآن بیان کر رہا ہے مالی لین دین میں گڑبڑ نہ ہو, لیکن گڑبڑیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بھائی نہ میرا ابھی مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام ہے, کیونکہ میں نے کل ہی ٹیسٹ کروایا تھا, سب چیزیں بالکل صحیح آئی تھی میری, حالانکہ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوا ہوتا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بھائی میری تو سب چیزیں صحیح آئی ہوئی ہیں. اور بھائی آپ نے ٹیسٹ اگر کروا بھی لیا ہو, ای سی جی بھی صحیح آیا, شوگر بھی صحیح ہے, کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, حادثہ تو ہو سکتا ہے نا. کیا ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ کے باڈی اتنی لوہے کی بن چکی ہے کہ ٹرک کے نیچے بھی اگر آپ آ گئے تو نہیں مریں گے آپ کو اگر گولی بھی لگ گئی تو آپ نہیں مریں گے, یہ بتا سکتا ہے ڈاکٹر؟ تو بھائی گولی بھی لگ سکتی ہے, ٹرک کے نیچے بھی آ سکتے ہیں, ٹینشن سے بھی مر سکتے ہیں.
آپ کی دوسری شادی ہو گئی، ڈھام مر گئے آپ، پتہ چل گیا پہلی والی کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، حقیقت ہے یہ. آپ نے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی، پہلی بیوی کو پتہ چل گیا، اور جب وہ اس نے ری ایکشن کیا تو آپ مر گئے. ٹینشن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو وہ مر گئی یا آپ مر گئے. دیا تو وہ مر گئی ٹینشن سے. کچھ بھی، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ وصیتیں گوگل ڈرائیو پہ یا ان چیزوں پہ کہیں سیو رکھا کرو اپنی. آپ کو یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے بھائی اس ٹائم پہ اگر مر گیا تو میرے وارثوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہو کس کا پیسہ کہاں ہے، کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے. اور لاکر کا پاس ورڈ بھی قبر میں نہ لے کے جایا کرو اپنے ساتھ ٹھیک ہے نا. اپنے قابل اعتماد لوگوں کو وہ پاس ورڈ بتاؤ، اور بتاؤ یہ آپ نے کھولنا ہے، ہر ایک کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس بہت سارے آ چکے ہیں کہ ابا کا انتقال ہوا، اماں نے ابا کا لاکر کھولا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں اندر سے نکلا کیا، اماں کسی کو بتانے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں. بچے میں کھلبلی مچی ہوئی، اماں بتاؤ تو صحیح کیا نکلا اندر سے. اماں نے آدھا بتایا، آدھا ماموں کو دے دیا ٹھیک ہے نا. مائیں بھی ایسا کر رہی ہوتی ہیں. بڑا بھائی بھی بعض دفعہ وہ پاورفل ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے. اور جو دیندار ہوتا ہے وہ 2 نمبری پتہ ہے کس نام پہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی نکال کے رکھو، بعد میں اس کو دیکھیں گے، دوں گا میں سب کو اس کا حق، لیکن ذرا آرام سے کریں گے، جلدی نہیں ہے. چھپا لیا اس. پھر اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ابے تیرے چھوٹے بھائی ہیں نا، تو ان کو وراثت دینے کے بجائے اس سے بزنس کر. بزنس کرے گا، پیسہ آئے گا تو بھی ان کو کھلائے گا، انہیں کے لیے میں کر رہا ہوں. اس طرح سے دھاندلی کر کے جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں.